جواد، یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہے؟ میری بیوی کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی تھی اور میں نے تیزی سے اپنی شرٹ واپس پہن لی تھی۔ وہ شرٹ جو میں کچھ ہی دیر پہلے اتار کر صوفے پر ڈالنے لگا تھا، اب گھبرا کر میں نے اسے دوبارہ سے بٹن لگانے شروع کر دیے تھے اور شازمہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی تھی۔ دکھائیں مجھے، کیا ہے آپ کے ہاتھ پر؟ کیا چھپا رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، میں کیا چھپاؤں گا؟ تم تھک گئی ہوں گی، کب سے دلہن بن کر بیٹھی ہو؟ اب تو میں نے تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ بھی دے دیا ہے۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، چینج کرو، رات بھی بہت ہو چکی ہے، اوپر سے ولیمہ بھی کل ہی ہے۔ اماں نے گیپ بھی نہیں رکھا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی اور شازمہ کی نگاہیں میرے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر واش روم میں چلی گئی اور میں اس کے واش روم میں جاتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہی خوف مجھے کب سے ستا رہا تھا کہ اگر شازمہ کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی تو کیا ہوگا، اور اب یہی خوف حقیقت بن کر میرے سامنے تھا۔ ابھی تو میں نے اسے جیسے تیسے واش روم بھیج کر جان چھڑائی تھی، لیکن جب وہ واپس آتی اور خلوت کے لمحات میں اپنے بدن سے شرٹ اتارتا تو یقیناً وہ اس سچ سے واقف ہو جاتی جو میں اس سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ چینج کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ چینج نہیں کریں گے کیا؟ 2 بجنے والے ہیں۔ شازمہ نے میری توجہ گھڑی کی طرف کروائی تھی اور میں تیزی سے اپنا نائٹ ڈریس لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب میں واپس لوٹا تو شازمہ میرے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پہلے ہی لائٹ بند کر دی تاکہ وہ میرا سچ نہ جان پائے، لیکن یہ سب کچھ کب تک اور کیسے چلنا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں جیسے ہی شازمہ کے قریب ہوا، اس کی سانسوں کا بھاری پن مجھے سنائی دینے لگا۔ میں خود بھی بے اختیار ہو کر اس کے وجود میں سمانے لگا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے خوف تھا کہ اگر میرا سچ شازمہ پر کھلتا تو کیا ہوتا۔ میں کب تک اندھیرے میں اپنی سچائی اس سے چھپا سکتا تھا؟ میں آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو میں گم ہو رہا تھا اور وہ دھیرے دھیرے میرے بازو پر ہاتھ پھیرتے میرے اندر کے خوف کو جگا رہی تھی۔ شازمہ میری خالہ کی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت اور محبت کرنے والی۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میرا دل کبھی بھی شازمہ کی طرف مائل نہ ہو سکا تھا۔ مجھے بولڈ قسم کی لڑکیاں پسند تھیں جو ماڈرن کپڑے پہنتی اور سارے فیشن کرتی، جبکہ شازمہ ایسی نہیں تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن ساتھ ہی سادگی پسند تھی۔ اسی لیے میں نے کبھی شازمہ کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن میری ماں نے خود ہی میرے لیے شازمہ کو پسند کر لیا تھا۔ وہ صرف 16 سال کی تھی جب ہی میری ماں نے اسے میرے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، اس کو اکثر خود ہی میرے آگے پیچھے گھومتی اور میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ میں اس سے 4-5 سال ہی بڑا تھا، اس لیے وہ اسکول کے آخری سال میں تھی اور میں کالج کے۔ پھر میں یونیورسٹی گیا تو ایک نئی دنیا مجھ پر کھلی، وہ دنیا جو ہمیشہ سے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ چاروں طرف خوبصورت لڑکیاں، فیشن سے بھرپور چہرے اور رنگ برنگے جدید تراش خراش والے ملبوسات۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی سال کے پہلے دن میری نظر اس پر پڑی، جسے دیکھنے کے بعد میری سانسیں تھم گئیں۔ امیمہ خالد، وہ میری ہی کلاس فیلو تھی، بے انتہا خوبصورت، بڑی بڑی سنہری آنکھوں والی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے میں اس سے زیادہ حسین چہرہ اور کہیں دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ میری دوستوں نے بھی میری پسندیدگی کو محسوس کیا اور کہنے لگے، اگر اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو جا کر اسے بتا دے۔ لیکن کیونکہ یہ یونیورسٹی کی شروعات تھی اور میں کچھ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے ڈرتا بھی تھا، اسی لیے امیمہ کے قریب جاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے میری اوقات یاد دلاتی، میری بے عزتی کرتی تو کیا ہوتا؟ یہی خوف مجھے ستا رہا تھا۔ جب ہی میں نے 2 مہینے بس خاموشی سے اسے دیکھنے پر گزارا کیا، لیکن ان 2 مہینوں میں اس کا جادو میرے سر پر چڑھ گیا تھا۔ دبے دبے لفظوں میں نے اماں سے اپنے اور شازمہ کے رشتے پر احتجاج بھی کیا تھا، اور اماں نے اس بات پر مجھے گھوری سے نوازا تھا۔ کیا برائی ہے شازمہ؟ آنکھوں دیکھی بچی ہے، سیدھی سادی ہے، تجھ سے محبت کرتی ہے، اور کیا چاہیے؟ یونیورسٹی کی رنگ برنگی لڑکیوں میں خود کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ گھر بسانے کے لیے شازمہ جیسی سگھڑ اور سمجھدار لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ میری اماں نے اپنے تجربے سے میری بولتی بند کروا دی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو مستقل امیمہ کا نام لے لے کر دھڑک رہا تھا۔ یونیورسٹی کا پہلا سال میں اپنے جذبات کو دبا کر گزار چکا تھا، لیکن دوسرے سال میں میرے لیے یہ ناممکن ہونے لگا، کیونکہ پہلے میں امیمہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا
اور اب وہ خود بار بار میرے قریب آنے لگی تھی، کبھی نوٹس کے بہانے تو کبھی اسائنمنٹس کے نام پر۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے درمیان دوستی ہوئی اور وہ دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امیمہ جیسی لڑکی نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کر سکے۔ میں تو جیسے آسمانوں میں اڑنے لگا تھا، ہر وقت ہواؤں سے باتیں کرتا۔ میرے دوست بھی میری قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے تھے جو امیمہ پر مرتے تھے، لیکن وہ صرف مجھ سے بات کرتی تھی، اور اسی بات نے مجھے بڑا مغرور بھی بنا دیا تھا۔ ایک دن امیمہ نے بڑی عجیب سی بات کہی، کہنے لگی لوگ تو اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، لیکن میری قسمت میں ایسی محبت نہیں لکھی۔ امیمہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں تو اس کے ہر قسم کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، یونیورسٹی میں اس کا بیگ اٹھانے سے لے کر اس کی ہر ناجائز فرمائش پوری کرنے تک میں جان دینے کو راضی رہتا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں فوراً سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میری جان، ایسی بھی کون سی خواہش ہے جو ادھوری رہ گئی؟ بتاؤ تو صحیح، ابھی پوری کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر دھیمے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میرا نام لکھوا سکتے ہو اپنے وجود پر، اپنی روح پر؟ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں واقعی ہی حیران تھا۔ ایسی بھی کون سی مشکل بات کہہ دی میں نے؟ آج کل ہر شخص اپنی محبوبہ کا نام اپنے جسم پر لکھواتا ہے۔ وہ دیکھو، وہی نظر آ رہا ہے، اس نے صنم کا نام اپنے سینے پر لکھوایا ہے، اور صنم اس بات پر بہت چوڑی ہو کر پھرتی ہے، کہتی ہے وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے تو میرا نام اپنے سینے پر بے دھڑک لکھوایا ہے۔ محبت ہو تو ایسی۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اس سے بھی کہیں زیادہ؟ تم بھی کبھی مجھے نہیں چھوڑو گے؟ یہ کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئی، جبکہ میں، یہ بات میری انا پر ناگوار گزری تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر وہ وحید صنم کا نام سینے پر لکھوا کر گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صنم سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ایک نام لکھوانے سے کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ خیر، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا نام لکھوا کر ہماری محبت کو دنیا پر ثابت کر سکتا ہوں، یا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو میں تمہارا نام لکھوانے کو تیار ہوں۔ مردانگی کے ذوم میں نے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن دل ہی دل میں اماں کا خیال بھی ستا رہا تھا۔ اگر اماں میرے ہاتھ پر امیمہ کا نام دیکھتی تو میرا جینا دو بھر کر دیتی۔ انہوں نے تو شازمہ کا توق میرے گلے میں ڈالنے کا بھرپور منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف محبت۔ میری بات سن کر امیمہ بہت خوش ہو گئی، جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، چلو پھر میرے نام کا ٹیٹو بنواؤ۔ سینے پر بنواؤ گے یا بازو پر؟ چلتے چلتے وہ پلٹی اور میرے سینے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا، میں بازو پر بنواؤں گا تاکہ یونیورسٹی والوں کو دکھا بھی تو سکوں۔ وہ وہی تو سینے کے سارے بٹن کھول کر یونیورسٹی میں گھومتا ہے، میں اس کی طرح نہیں گھوم سکتا، اسی لیے میں بازو پر لکھوا لیتا ہوں، شرٹ کی سلیوز فولڈ کر لوں گا۔ میں نے ساتھ ہی امیمہ کو وجہ بھی بیان کی تھی، اور یہ سن کر وہ سر ہاں میں ہلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ٹیٹو والے کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن میرے ہاتھ پاؤں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ میرے خاندان میں دور دور تک کبھی کسی نے ایسے چونچلے نہیں کیے تھے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سب کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن محبت انسان سے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ اسی لیے امیمہ کا ہاتھ تھام کر میں ٹیٹو بنانے والے کے سامنے چیئر پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے وجود میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی میری کھال جلا رہا ہو، اور شاید واقعی یہی عمل ہو رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے بازو پر امیمہ کا نام کندہ ہو چکا تھا۔ امیمہ یہ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے تو کتنی ہی ساری تصاویر میرے بازو کی کھینچی تھی اور اپنے فرینڈز گروپ میں بھی بھیج دی تھی، جبکہ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی کھل اٹھا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر مستقبل میں وہ میری نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کیا میں اپنا بازو کٹوا دیتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے کپڑوں پر بہت دھیان دینا شروع کیا۔ گھر کی چار دیواری کے اندر میں بغیر شرٹ کے گھومنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو کام میں نے امیمہ کی خوشی کے لیے کیا تھا وہ مجھے ہر حال میں اپنی ماں سے چھپانا تھا۔
اکثر تو اماں بھی حیران ہوتی کہ اتنی گرمی کے موسم میں بنیان کی بجائے پوری آستینوں کی شرٹ پہن کر کیوں گھوم رہا ہوں، کیوں سو رہا ہوں، لیکن میں کبھی اماں کو بتا نہیں پایا کہ اس کے پیچھے وجہ وہ ٹیٹو ہے جو میں نے محبت میں بنوا تو لیا، لیکن اب اسے چھپانا ایک وبال بن رہا تھا۔ یونیورسٹی کا دوسرا سال ختم ہوا اور تیسرا آخری سال شروع ہوا تو شازمہ کی اماں یعنی میری خالہ نے شادی پر زور دینا شروع کر دیا، کیونکہ شازمہ کا کالج کا آخری سال پورا ہو گیا تھا اور خالہ چاہتی تھی کہ اب اسے رخصت کر دیں، جبکہ میرے دل میں تو امیمہ کی محبت پوری طرح سرایت کر چکی تھی۔ میں نے اماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرا ماسٹرز پورا ہونے تک میں شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، آپ خالہ کو صاف انکار کر دیں۔ دوسری طرف میں نے امیمہ کو بھی اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ میری ماں میری خالہ کی بیٹی کو کنسیڈر کر رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر وہ پریشان ہوگی، ناراض ہوگی اور مجھ سے شادی کی بات کرے گی، لیکن وہ بالکل پرسکون سی بیٹھی تھی، کہنے لگی اچھی بات ہے، شادی ویسے بھی خاندان میں ہی کرنی چاہیے۔ امیمہ کی اس بات پر مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ہرگز بھی اپنی خالہ کی بیٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر میں کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی کھلکھلا کر ہنسی، کہنے لگی کیا ہو گیا ہے جواد، اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ میرا ہرگز بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا آسٹریلیا سے واپس آنے والا ہے اور میرے بابا میری شادی اسی کے ساتھ کروائیں گے۔ تم میرے لیے بس ایک ٹائم پاس ہو، یونیورسٹی میں اتنے سال ہم نے ایک ساتھ کتنے اچھے گزارے ہیں، بس یہی ہماری دوستی کے پیچھے کا مقصد تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد شاید میں تم سے کبھی کوئی رابطہ بھی نہ رکھوں۔ تمہاری اور میری کلاس میں بہت فرق ہے۔ بہت آسانی سے وہ اور بھی بہت کچھ کہتے بینچ سے اٹھ کر جا چکی تھی اور میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ میرا ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ میں نے اسے امیمہ کی بات بتا دی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بڑی زور سے ہنسا اور بولا یار یہ امیر زادیوں کے یہی تو چونچلے ہوتے ہیں، انہیں ایک مفت میں نخرے اٹھانے والا لڑکا چاہیے ہوتا ہے جو ان کے آگے پیچھے گھومتا پھرے، ان کے لیے مرے اور یہ اس کے ساتھ بس کچھ وقت گزار کر پھر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے بھی تجھے یوز کیا ہے، دیکھنا تو اس کے سارے اسائنمنٹس بناتا تھا، سارے نوٹس ریڈی کرتا تھا، سارا وقت یونیورسٹی میں اس کا بیگ اٹھائے پیچھے پیچھے ملازموں کی طرح ہاتھ باندھے پھرتا تھا۔ اب ایسا پروٹوکول اسے اپنی کلاس کے لڑکے سے تو نہیں مل سکتا تھا، اسی لیے اس نے تیرا انتخاب کیا، پھر تو دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ ہے، اس لیے اس کے مزے ہو گئے۔ یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے تو وہ اپنے لیول کے کسی بندے سے شادی کرے گی، تو نے بھی محبت کے نام پر بہت وقت گزار لیا ہے، اب بہتر یہ ہے کہ جس سے تیری ماں کہتی ہے اس سے شادی کر لے۔ دوست کی بات سن کر میں رونے لگ گیا تھا، کیونکہ مجھے واقعی امیمہ سے سچی محبت تھی، تبھی تو میں نے اس کے نام کا ٹیٹو بھی اپنے ہاتھ میں بنوایا تھا، اور ٹیٹو کا خیال آتے ہی میرے ہوش اڑے تھے۔ امیمہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اب میں اس ٹیٹو کا کیا کرتا؟ کب تک اسے دنیا والوں سے چھپاتا؟ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسے ختم کروا پاتا۔ پہلی ہی بار میں مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں دوبارہ اسی عمل سے نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تو محبت کا جوش چڑھا تھا تو میں نے کروا بھی لیا تھا، اب تو محبت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، اب اسے مٹوانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس شام جب میں گھر واپس پہنچا تو خالہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی موتی چور کا لڈو میرے منہ میں ڈالا اور کہنے لگیں بس اب میں تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ اور پھر اماں نے میرے سیمسٹر کے ختم ہونے کے فوراً بعد کے ہفتے کی تاریخ دے دی تھی۔ اماں نے تو میری نوکری کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور نہ ہی خالہ کو میری نوکری سے کوئی لینا دینا تھا، انہیں تو بس اپنی گھریلو معصوم سی بیٹی کی شادی کر کے اسے میرے سر پر سوار کروانا تھا۔ میرے پاس بھی اب انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا اور گھر میں شادی کا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اماں نے پرانے ٹرنک کھولے، اپنے زمانے کی چیزیں نکال کر بہو کے لیے سیٹ کرنے لگی۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے دل پر گزرتی اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔
دن رات مجھے امیمہ کا خیال آتا تھا، وہ تو پوری طرح ہی بدل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے پہچانتی بھی نہ ہو، اور اس کے پیچھے کی وجہ اس کے ماموں کا وہ بیٹا تھا جو آسٹریلیا سے اچانک لوٹ آیا تھا۔ جیسے تیسے سیمسٹر گزرے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میں نے اس بارے میں امیمہ کو بھی بتایا تھا، لیکن اس نے مبارکباد دے کر مجھے خاموش ہی کروا دیا تھا۔ خیر، اماں بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر شازمہ کے دروازے پر پہنچی تھی اور اسے رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی، لیکن میرے دل میں امیمہ کی محبت کا سمندر اب بھی ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اسی لیے رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی شرٹ کے بٹن کھول کر میں نے شرٹ اتاری تو شازمہ کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی۔ وہ کافی دور بیڈ پر بیٹھی تھی اور امیمہ کا نام چھوٹے لفظوں میں لکھا تھا، اسی لیے وہ شاید پڑھ نہ سکی، مگر چونک ضرور گئی۔ پوچھنے لگی یہ کیا ہے، اور مجھے اس وقت یاد آیا کہ میرے بازو پر تو میری سابقہ محبت کی مہر ثبت ہے۔ میں نے جلدی سے شرٹ واپس پہنی، لیکن اتنی دیر میں وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ نے ٹیٹو بنوایا ہے؟ وہ غور سے میری شکل دیکھنے لگی اور میں نے جلدی سے اپنے بازو کو چھپاتے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جا کر فریش ہو جاؤ، تم کب سے ایسے ہی بیٹھی ہو؟ میں بھی بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سخت لفظوں میں کہتے ہوئے اسے واش روم میں بھیجا تھا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کسی بھی طرح اس نام کو اپنے بازو سے مٹوانا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس اذیت ناک مرحلے سے گزرتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کو ٹیٹو بنوانا مشکل لگتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے میں مٹانے کے نام سے بھی خوف زدہ تھا۔ شازمہ کپڑے چینج کر کے بستر پر آ کر بیٹھی تو میں خود جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور پھر پورے آستینوں والی شرٹ پہن کر واپس کمرے میں آیا اور جلدی سے لائٹ بند کر دی۔ کسی بھی طرح میں شازمہ کی نظروں سے امیمہ کے نام کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ اماں کو جا کر بتاتی یا پھر مجھ سے ہی سوال جواب کرنے کھڑی ہو جاتی تو میں کیا جواب دیتا۔ شازمہ اس طرح اندھیرا کر دینے پر حیران ہوئی۔ آپ نے اتنا اندھیرا کیوں کر دیا ہے؟ مجھے اندھیرے کی عادت نہیں ہے، کم سے کم ایک چھوٹی لائٹ تو جلا دیں۔ اسے اندھیرے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ مجھے لائٹ جلانے کا کہہ رہی تھی، اسی لیے میں تیزی سے اس کے نزدیک ہو گیا اور اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ میری جان، محبت اندھیرے میں ہی کی جاتی ہے، لائٹ جلا کر کیسے کوئی رومانس کر سکتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو ذرا رومانٹک بنایا تھا۔ میں اسے اپنی باتوں میں الجھانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا، کیونکہ چند ہی لمحوں میں اس کی بوجھل سانسیں میری سماعتوں میں پڑنے لگی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میں باقاعدہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے میں نے دھیمے دھیمے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھیں اور پھر اس پر محبت نچھاور کرنے لگا تھا۔ رات کے اس پہر وہ میری محرم ہو کر میرے بازوؤں کے سائے میں تھی، اسی لیے میرے نزدیک کچھ بھی غلط نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں والہانہ انداز میں اسے چومنے لگا۔ اپنی شرٹ ایک طرف ڈال دی، لیکن اس نے اچانک ہی میرے بازو پر اس انداز سے ہاتھ پھیرا کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے ٹیٹو کو محسوس کر رہی ہو، اور اس پل ہی میری جان نکل گئی۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا، اور پھر باقی کی رات میں نے اسے منمانی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، بلکہ خود اسے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور میں تھکن سے نڈھال شازمہ کی باہوں میں سو گیا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو شازمہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن پھر چونک گیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ناراض ہو کیا؟ میں نے دانستہ طور پر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے پر کھینچتے اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا، اور اس نے جھٹکا دے کر خود کو مجھ سے آزاد کرواتے میرے ہی بازو کو میرے آگے کر دیا تھا۔ کون ہے یہ امیمہ جس کا نام آپ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے بازو پر بھی لکھوا چکے ہیں؟ اگر کسی اور سے محبت کرتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ رات کے کسی پل میں نے جذبات کے دھارے میں بہہ کر شرٹ تو ہٹا دی تھی، لیکن اسے واپس پہننا بھول گیا تھا، جس کے نتیجے میں شادی کی پہلی صبح ہی میری بیوی نے میری سابقہ محبت کو پکڑ لیا تھا۔ پلیز میری بات سنو شازمہ، ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اب میرے دل کے سنگھاسن پر بیٹھ چکی تھی۔
اور میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول بھی کر چکا تھا۔ اسی لیے اب میں کسی بھی طرح امیمہ نام کے اس کانٹے کو ہمارے بیچ سے نکال دینا چاہتا تھا، لیکن شازمہ کے آنسو بالکل بارش کے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ جھوٹے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے آپ کو اس لڑکی سے، یہ تو ٹیٹو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی تو کوئی کسی کا نام اپنے بازو پر نہیں کھدوا لیتا نا۔ میں ابھی جا کر بڑی خالہ جان کو بتاتی ہوں، انہوں نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بازو پر ٹیٹو بنا ہے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ شازمہ جیسے ہی اٹھی میں نے فوراً اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ میری جان، میری زندگی تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ تو بس دوستوں سے شرط لگی تھی اور میں نے ایسے ہی ایک نام کھدوا لیا۔ اس وقت کچھ سوچا بھی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ہٹوانے میں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے ہٹوانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم تو جانتی ہو میری زندگی میں کوئی بھی نہیں، اور پھر کتنے سالوں سے ہمارا رشتہ طے ہے، میں بھلا کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں گا؟ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے میں نے اس کی گردن سے اسے سنبھال کر اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکرا دی تھی۔ میری اس حرکت پر وہ آنکھیں بند کیے میری سانسوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی موقع تھا جب میں چالاکی سے اپنی محبت کو ثابت کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے اس کے لبوں پر لب رکھتے اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ میری زندگی تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے شازمہ۔ اس سے پہلے کہ شازمہ کوئی جواب دیتی، میں نے جلدی سے اس کے لبوں کو دبوچ لیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ واقعی سیدھی سادھی معصوم سی تھی۔ میری اس حرکت پر اپنا دل ہارتے اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد میں نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا تو وہ شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ سچ سچ بتائیں، واقعی آپ کسی امیمہ کو نہیں جانتے نا؟ اس نے بڑی نزاکت سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کی معصومیت پر پیار آ گیا تھا، اور اپنے اوپر غصہ بھی کہ میں نے اتنی معصوم اور شریف لڑکی کو چھوڑ کر امیمہ جیسی لڑکی کے پیچھے وقت کیوں ضائع کیا، جس نے مجھے محبت کے نام پر صرف استعمال ہی کیا تھا۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کسی امیمہ کو۔ شازمہ نے غور سے مجھے دیکھا، پھر میرا کالر پکڑ لیا۔ اگر مجھے کبھی پتہ چلا نا کہ اس نام کی کوئی لڑکی آپ کی لائف میں تھی یا ہے تو میں اپنی اور آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ ایک ادا سے کہتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلے ناشتے پر، بڑی خالہ جان انتظار کر رہی ہیں، ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم میں نے اپنی بیوی کو تو مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر گیا تو اماں بہت خوش ہو گئیں، میری اور شازمہ کی بلائیں لینے لگیں۔ چلو بہو کو تھوڑی دیر کے لیے گھمانے پھرانے لے جاؤ، پھر پارلر چھوڑ دینا۔ ولیمے کی تیاری کے لیے اماں نے مجھے ہدایت دی تھی، اور میں ناشتہ کرنے کے بعد شازمہ کو لے کر گھر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ دروازے پر بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور اس سے اترنے والی لڑکی کو دیکھ کر میری جان حلق میں آ گئی۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے ایک نظر شازمہ پر ڈالی جو مجھے بازو سے پکڑے کھڑی تھی اور غور سے امیمہ کو دیکھ رہی تھی جس نے شارٹ اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بازو بھی نہیں تھے اور اونچی پونی پوری طرح لہراتے ہوئے وہ ہمارے قریب آ گئی تھی۔ کانگریچولیشنز جواد، کل میں تمہاری شادی میں نہیں آ سکی، اسی لیے سوچا کہ پرسنلی آ کر مبارکباد بھی دے دوں اور تمہاری وائف کو گفٹ بھی۔ اس نے اپنا پرس کھول کر ایک مخملی ڈبیا شازمہ کے آگے بڑھائی تھی اور ساتھ ہی اسے مبارکباد بھی دی تھی۔ شازمہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میری تو زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ارے میں جواد کی فرینڈ ہوں، امیمہ، آپ کو جواد نے بتایا نہیں؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا اور میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ لمحے بھر میں شازمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں اور جواد بہت اچھے دوست تھے، ہم نے یونیورسٹی میں کئی سال ایک ساتھ گزارے ہیں۔ انفیکٹ جواد نے تو میرے نام کا ٹیٹو بھی بنوایا تھا، پتہ نہیں ابھی بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے امیمہ نے میری طرف دیکھا تھا اور میرا دل چاہا میں اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا چبا جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں اسے بھلا کر اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس بار تو اس نے میرے لیے بڑی ہی مشکل بھی کھڑی کر دی تھی، کیونکہ شازمہ خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ امیمہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ سوری، وہ میں لیٹ ہو رہا ہوں،
آج ولیمہ ہے نا، تو میں شازمہ کو پالر چھوڑنے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے میں نے جواب دیا تھا اور وہ کھل کر ہنسی تھی، اور پھر میرے بازو پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی، کم آن ریلیکس، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے آج تمہارا ولیمہ ہے، جاؤ شازمہ کو پالر چھوڑ دو، ہم پھر ملاقات کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہتی واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ میری زندگی میں صرف آگ لگانے ہی آئی تھی، کیونکہ اس کے جاتے ہی شازمہ نے مجھے ایک زوردار دھکا مارا تھا اور میرے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہا تھا نا میں نے، اگر امیمہ نام کی کوئی لڑکی آپ کی زندگی میں ہوئی تو میں جان لے لوں گی، آپ کی بھی اور اپنی بھی، لیکن آپ نے مجھے بھی وقوف بنایا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی امیمہ کو نہیں جانتے۔ کون تھی پھر یہ؟ اسی کا نام اپنے بازو پر لکھوایا ہے نا آپ نے، چپکلی کہیں کی۔ آدھی ادھورے کپڑے پہن کر نہ جانے کس کی ذات پر احسان کیا ہے اس کلموئی نے۔ اسی لیے تڑپ تڑپ کر یونیورسٹی جاتے تھے نا آپ، اسی لیے نہ شادی کے لیے راضی تھے نہ رخصتی کے لیے۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں میں، لیکن اب آپ مجھے پاگل نہیں بنا سکتے۔ مجھے پالر کی بجائے میرے گھر چھوڑیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے میری ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھا اور اسے منانے لگا، یار یہ لڑکی زبردستی ہی میرے پیچھے پڑی تھی، میں نہیں جانتا اسے، خود ہی بار بار میرے پیچھے آ جاتی ہے۔ میں بودے بہانے بنا رہا تھا اور شازمہ نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچھا وہ آپ کے پیچھے آتی ہے، اور یہ جو آپ نے بازو پر اس کا نام لکھوایا ہے، کہہ دیں یہ بھی اس نے زبردستی کھود دیا تھا۔ ایک تو ٹیٹو بنوانا ہی غلط کام ہے، اوپر سے ایک نامحرم لڑکی کے نام کا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، ابھی اور اسی وقت مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اماں کو بتاؤں گی آپ کے کرتوت، بہت نیک سمجھتی ہیں اماں آپ کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا داماد کیسے دل کھلاتا پھرتا ہے، اور آپ کا بازو بھی دکھاؤں گی انہیں، تاکہ اچھی طرح پتہ چل جائے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ۔ شازمہ کے انداز دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ شازمہ پلیز کچھ تو خدا کا خوف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مانتا ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سارے خاندان کے آگے میری عزت کا جنازہ نکال دو۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تم کم سے کم میری عزت ہی رکھ لو۔ میں باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منتوں پر اتر آیا تھا، کیونکہ اگر وہ واقعی یہ بات خالہ کو بتاتی تو خالہ سے اماں کو پتہ چلتی اور پھر بہت ہنگامہ کھڑا ہوتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، کبھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا، پلیز کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرنا۔ میری بات پر شازمہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے میری، آپ کو یہ ٹیٹو ختم کروانا ہوگا۔ شازمہ کی بات سن کر میں کانپ اٹھا تھا۔ یار پلیز شازمہ، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو میں تم سے شادی سے پہلے ہی ختم کروا دیتا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلی بار میں نے نہ جانے کیسے بنوا لیا تھا، لیکن اب میں اسے ختم کروانے کے لیے دوبارہ وہاں نہیں جا سکتا۔ شازمہ نے زوردار دھکا میرے ہاتھ پر مارتے اپنے ناخن سے میرے ٹیٹو کو کھرچنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایسے کھرچنے سے تو ختم ہونے والا نہیں تھا، اسی لیے زخم پڑ گئے، مگر ٹیٹو اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ بس آپ اس امیمہ کا نام اپنے ہاتھ سے نکلوا دیں، دل سے میں خود نکال دوں گی۔ وہ بڑے کانفیڈنٹ انداز میں بولی تو میں بس اسے دیکھ کر رہ گیا، اور پھر اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ ہی ٹیٹو والے کے پاس گیا، لیکن جب اس نے بتایا کہ اب اس ٹیٹو کو ہٹانے کے لیے مجھے باقاعدہ لیزر ریموول ٹیکنیک کا یوز کروانا ہوگا، جس میں نہ صرف بہت تکلیف ہوتی ہے بلکہ یہ 4 سے 6 سٹنگز کے درمیان ہوگا، تو میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، میں اس طرح سے تو یہ ٹیٹو نہیں مٹواؤں گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے ہاتھ پر سرخ رنگ کا پرماننٹ ٹیٹو بنوایا گیا تھا جو میں نے امیمہ کی پسند پر بنایا تھا، اور اب شازمہ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑنے کو بھی تیار تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لوں۔ 4 دن کی محبت کے پیچھے میں نے اتنی سر دردی مول لے لی تھی، ایک طرف سابقہ محبت کا نشان اور دوسری طرف میری بیوی۔ میں صاف انکار کر کے وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ شازمہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں پالر نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے زبردستی اسے پالر چھوڑا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر جانے کی بات کی یا اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی کام کر گئی اور طلاق کے نام پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔
اسے پارلر چھوڑ کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر ولیمے میں سارا وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا کہ کہیں وہ خالہ کو کچھ بتا ہی نہ دے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ البتہ جب میں تھکا ہارا کمرے میں واپس آیا تو وہ منہ بسورے بیٹھی تھی، نہ اس نے مجھ سے بات کی تھی، نہ مجھے اپنے قریب آنے دیا تھا۔ میں نے بھی سوچا تھا 2-4 دن ذرا سختی دکھاؤں گا تو وہ سنبھل جائے گی۔ فی الحال ٹیٹو مٹوانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہی سوچ کر میں سو گیا تھا، لیکن آدھی رات کو میری جان نکلی تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھا تھا اور سامنے کھڑی شازمہ کو دیکھ کر بس حیران رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ تھا جو وہ میرے بازو پر رکھ کر پوری طرح میرے ٹیٹو کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ کو بھی جلا چکی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں بازو پکڑ کر تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں انگاروں کی چمک تھی۔ وہی کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ بہت شوق تھا نا غیر لڑکی کا نام اپنے بازو پر لکھوانے کا، بس وہی مٹایا ہے۔ اس نے کوئلہ ایک طرف پھینک دے اپنے ہاتھ ایسے جھٹکے تھے جیسے کوئی بڑا کام ہی نہ کیا ہو۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر حیرانی بھی تھی کہ میری اتنی زور سے چیخنے پر بھی اماں کیوں نہیں آئی تھیں۔ اور پھر شازمہ نے ہی مجھے بتایا کہ میری اماں خالہ جان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں اور اب وہ 1 ہفتے بعد آئیں گی۔ انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ دن سکون سے گزارنے کے لیے تنہا چھوڑا ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شازمہ نے میرے ہاتھ سے امیمہ کا نام ہمیشہ کے لیے جلا ڈالا تھا۔ پہلے تو غصے میں میرا دل چاہا کہ شازمہ کا منہ توڑ دوں، لیکن پھر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر میرا دل خود ہی نرم پڑ گیا۔ اس بیچاری کی کیا غلطی تھی؟ یہ تو میں تھا جو کسی اور سے محبت کرتا تھا، کسی اور کا نام اپنے بازو پر لکھوا بیٹھا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، آخر کیسے وہ یہ بات برداشت کر سکتی تھی؟ اسی لیے اس نے وہی کیا جو شاید کوئی بھی محبت کرنے والا شخص کر سکتا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرے ہاتھ میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میرے زخم پر مرہم لگا رہی تھی اور میں مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جلن بھی کم ہو گئی تھی اور میرے ہاتھ سے امیمہ کا نام بھی مٹ گیا تھا اور شازمہ کا نام شازمہ نے اپنی محبت سے میرے دل پر لکھ دیا تھا۔ آج میں اور شازمہ بہت پیاری شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے اور شازمہ کی بچکانہ حرکت پر ہنسی بھی آتی ہے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا ازدواجی تعلق خراب نہیں ہوا، بلکہ شازمہ نے مجھے معاف کر دیا۔ آج کل بہت سے لڑکیاں وقتی اور سطحی ریلیشن شپ میں دیوانے ہو کر اپنے ہاتھوں اور سینوں گردنوں پر ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، بنا یہ سوچے کہ اگر یہ رشتہ کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ ساری زندگی کے لیے ایک گناہ کا کام کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹیٹو بنا کر محبت ثابت کرنے کی بجائے محبت کو صحیح معنوں میں اپنے دل میں بسائیں اور عزت کے ساتھ اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ اصل محبت انسان کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ سطحی لفظوں اور عجیب و غریب حرکتوں سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کسی ایسے مسلمان انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہاتھوں پر یا جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو بنوایا ہو اور وہ اس بات سے بے خبر ہو کہ ٹیٹو بنوانے والے کی نماز بھی نہیں ہوتی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار